وعلیکم مفتی صاحب، میں نے آپ سے کچھ مہینے پہلے نکاح کا ویڈیو بنانے کو کہا تھا، مجھے اپنے دوست کا نکاح پڑھانا ہے، آپ ویڈیو کب پوسٹ کریں گے حضرت جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نکاح میں جو چیزیں ضروری ہیں، سب سے اصل چیز ہے ایجاب و قبول۔ جب وہ قاضی جائے گا نا نکاح پڑھانے کے لیے، جب آپ جائیں نکاح پڑھانے کے لیے، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ دولہا پہلے سے موجود ہوگا، رجسٹر ہونا چاہیے جس میں ساری تفصیل لکھی ہو، لڑکے اور لڑکی کے نام اور گواہوں کے نام، سب کی تفصیل لکھی ہونی چاہیے، ان کے دستخط ہونا چاہیے۔ بہرحال جب قاضی نکاح کی وکیل کو اجازت دے گا جانے کی لڑکی کے پاس، اور ایک وکیل اپنے ساتھ 2 گواہوں کو لے کر لڑکی کے پاس جائے گا اس سے ایجاب و قبول کرنے کے لیے، اس سے پوچھنے کے لیے، اس کے بعد جا کر کیا کہے گا وہ میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور قاضی کیا کرتا ہے کہ قاضی کے پاس جب لڑکا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو کلمے وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کلمے پڑھانے کے بعد اس سے بھی ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے۔ ایجاب و قبول کیا کیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں بنت فلاں کا نکاح تمہارے ساتھ، یعنی تم فلاں کے ساتھ، یعنی جب وہ بندہ حاضر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ مخاطب سے بات کی جا رہی ہے، تم سے اتنے روپے مہر میں بالعوض مبلغ 51,000 روپے مہر یا جتنے بھی ہوں۔ اچھا، مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے معجل، ایک ہوتا ہے غیر معجل۔ معجل مطلب نقد، اور غیر معجل مطلب ادھار، یعنی کہ بعد میں یہ پیسہ دیا جائے گا، سب باندھا جاتا ہے نا مہر کا، تو وہ اب ادھار دیں گے یا نقد دیں گے، یعنی اسی وقت دینا ہے تو معجل، بعد میں دیا جائے تو غیر معجل۔ پھر وہ جو کچھ اپنے گواہوں کو 2 گواہوں کو لے کر جب لڑکی کے پاس وکیل جائے گا تو اس سے جا کر یہی اس کے بارے میں جب وہ قبول کرے گا کہ فلاں بن فلاں کا، فلاں ابن فلاں کا نکاح تمہارے ساتھ اتنے مہر پر کیا جا رہا ہے، کیا تم نے اس نکاح کو قبول کیا یا تم کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو وہ لڑکی کہہ دے ہاں، تو پھر وہ اس کی ہوں بھی شریعت نے ہاں مانی ہے، تو وہ اگر ہاں کہہ دے اور گواہ اس کو سن لے، گواہی ضروری اس وجہ سے ہے کہ کبھی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو تو یہ 2 لوگوں کی گواہی پیش ہو سکے کہ ہاں اس کا نکاح ہوا تھا۔ اب کوئی سوچے کہ بغیر گواہوں کے اگر کوئی نکاح کر لے تو پھر جائز نہیں ہے، اس کو گواہوں کا ہونا یہ نکاح کے شرط میں سے ہے۔ تو وہ لڑکی ہوں کر دے یا ہاں کر دے تو 1 مرتبہ کہنے سے ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن 3 مرتبہ پھر بھی کہہ لینا افضل ہے، کیونکہ بھئی 1 مرتبہ میں 3 مرتبہ جب کوئی کہے گا تو کوئی اشکال نہیں رہے گا، تو 3 مرتبہ وہ کہے، اور 3 مرتبہ جو گواہ موجود ہوں گے وہ اس کو اپنے کانوں سے سنیں گے۔ پھر وکیل اور اپنے دونوں گواہوں کو لے کر قاضی صاحب کے پاس آئے گا، اور قاضی جی ادھر پڑھا چکے ہیں، لڑکے سے ایجاب و قبول کر چکے ہیں، اس کو کلمے پڑھا چکے ہیں، وہ کہے گا میں فلاں بنت فلاں لڑکی کی طرف سے میں وکیل بن کر آیا ہوں اور ایجاب و قبول لڑکی سے کرا کے آیا ہوں، اور وہ کہے گا آپ کے گواہ کون ہیں، کس نے سنا، وہ اپنے گواہوں کو پیش کرے گا، وکالت کرے گا جب بھی وکیل کہا جاتا ہے، تو وہ بتائے گا کہ ہاں میں نے اس نے ان کے ساتھ اتنے مہر کے ساتھ نکاح کو قبول کیا ہے، اپنے نکاح میں ان کو اتنے مہر کے ساتھ قبول کیا ہے۔ تو وہ گواہوں سے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے سنا، وہ کہیں گے ہاں میں نے سنا، تو قاضی ان کو لکھے گا، جو اس کے پاس جو پیپر ہوتا ہے نا نکاح نامہ جو ہوتا ہے اس میں وہ لکھے گا، پھر گواہوں کے دستخط ہوں گے یا انگوٹھا لگے گا، پھر اس کے بعد وکیل کا لگے گا، اس کے بعد وہ خطبہ پڑھا جائے گا۔ وہ خطبہ کون سا ہے میں پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ یہ نکاح میں وہ خطبہ پڑھائے گا، اور اس کے بعد وہ جو مٹھائی وغیرہ میٹھا رکھا ہوتا ہے نا، چھوارے وغیرہ عام طور سے، تو اس کو تقسیم کر دے، نکاح ہو گیا۔ تو یہ جو اس میں اصل چیز نکاح میں ہے وہ بس یہ ہے کہ وہ لڑکی سے ایجاب و قبول کرنا اور لڑکے سے ایجاب و قبول کرنا۔ یہ ایجاب و قبول کو پھر جو قاضی ہوتا ہے ان دونوں کو جوڑ کر وہ سنت ہے خطبے کا پڑھنا، وہ خطبہ پڑھ دیا جائے اور وہ نکاح ہو جاتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے، کہ وہ میاں بیوی ہسبینڈ وائف کی شکل میں ہو جاتے ہیں۔ یہ شریعت کا اسلامی طریقہ ہے کہ اس طرح سے ایک
اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اس طرح سے جب ایجاب و قبول کرایا جائے گا اور دونوں لوگ ایک دوسرے کو نکاح میں ایکسیپٹ کریں گے ان تمام شرائط کے ساتھ، تو پھر وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہسبینڈ وائف بن جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔